السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد خان آپ لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں البخاری یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، آج ہمارے بیچ ہمارے ایک عزیز ذی وقار اور ذی علم ساتھی تشریف رکھتے ہیں، جن کا تعلق اتر پردیش کے ضلع سنت کبیر نگر سے ہے، جہاں سے کئی علمی شخصیات نے جنم لیا، جن میں سر فہرست دکتور عبد الباری فتح اللہ المدنی، پروفیسر جامعۃ الملک سعود ریاض، عتیق اثر ندوی حفظہ اللہ، ناظم جامعہ اسلامیہ دریاباد، اور اسی طریقے سے حافظ عبد السمیع بن کلیم اللہ المدنی حفظہ اللہ، شیخ الجامعہ جامعہ اسلامیہ دریاباد قابل ذکر ہیں۔ وہیں سے تعلق رکھنے والے ہمارے یہ عزیز ساتھی، جن کا نام حمود بن عبد السمیع مدنی حفظہ اللہ ہے، آئیے ہم انہیں سماعت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ محترم ناظرین، ہم لوگ ایک ایسے دین کے اور دھرم کے پیروکار ہیں جس نے اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور احادیث و قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے انبیاء و رسول کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری و ساری کیا، جن کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف ہمیں کامیابی کی راہ پہ لگانا تھا۔ چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، جن کی بعثت نے ہم کو زندگی گزارنے کے سلیقے اور آداب سکھلائے، جنہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں بلند و بالا اخلاق و کردار اپنانے کی تلقین فرمائی۔ آپ جب احادیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کس حد تک فکر کرتے تھے اور ہماری کامیابی کے لیے کہاں تک تگ و دو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ لوگوں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، اور میں تمہیں وہ کام نہ بتلاؤں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ کہا تم اپنے درمیان سلام کو عام کر دو، یعنی سلام کو پھیلا دو۔ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے، کوئی بزرگ کسی نوجوان سے ملاقات کرے تو سلام کرے، کوئی نوجوان اپنے کسی چھوٹے بھائی سے ملاقات کرے تو سلام کرے۔ آپ گھر کے اندر داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، مسجد کے اندر داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، آپ دکان میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، آپ راہ چل رہے ہوں اور راہ پر آپ کی ملاقات کسی مسلم بھائی سے ہو جا رہی ہو تو آپ اس سے سلام کریں۔ یہ تمام معاملات، یہ تمام اصول، یہ تمام ضابطے عورتوں پر بھی اسی طرح سے نافذ ہوتے ہیں جس طرح سے مردوں پر نافذ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلم عورت راستے پر چل رہی ہے اور اس کی ملاقات اپنی کسی مسلم بہن سے ہوتی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس سے سلام کرے۔ وہ گھر میں داخل ہوتی ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، دکان میں داخل ہوتی ہے وہاں پہ مسلم بہنیں ہیں تو ان سے سلام کرے۔ یہ اسلام ہماری فکر کس حد تک کرتا ہے۔ آپ جب سلام کے معنی اور مطلب پر غور کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام نے ہماری کس حد تک فکر کی ہے اور ہماری کامیابی کے لیے کتنے فرامین اور کتنے فرمودات نازل فرمائے ہیں۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے معنی اور مطلب پر غور کر لیں تو آپ حیران و ششدر ہو جائیں گے کہ اسلام نے ہماری کہاں تک فکر کی ہے۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔
یہ سلام کا معنی اور مطلب گویا کہ آپ جب کسی سے سلام کرتے ہیں، آپ جب کسی سے بات کرنے سے پہلے سلام عرض کرتے ہیں تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں، آپ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، آپ اپنے دل سے اور اپنی زبان سے یہ ارادہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر اللہ رب العالمین کی سلامتی اور اس کی برکت اور اس کی رحمت تم پر نازل ہو۔ تو یہ فائدہ ہے سلام کرنے سے۔ معزز ناظرین، آئیے میں آپ کو دو حدیث کی روشنی میں اور بتلاؤں کہ سلام کے کیا طریقے ہیں، کیا اصول اور ضابطے اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے اصول اور ضابطے کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر وزاد ابن المثنى فی حدیثہ والصغیر علی الکبیر، کہ سواری پر چلنے والا راستے پر پیدل چلنے والے سے سلام کرے گا، اور راستے پر پیدل چلنے والا جو کھڑا ہوگا اس سے سلام کرے گا، اور کم لوگ زیادہ لوگوں سے سلام کریں گے۔ یہ اصول اور ضابطہ اسلام نے بیان کیا۔ اور اسی طرح سے ابن مثنى کی حدیث کے اندر جن الفاظ کی زیادتی کی گئی ہے وہ یہ کہ چھوٹا اپنے بڑے سے سلام کرے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کتنا خوشنما یہ اصول ہے، کتنا دلچسپ یہ اصول اسلام نے اپنے نبی کی زبان سے بیان فرمایا ہے، جو بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی لاجواب اصول ہے۔ آپ غور کریں، ایک آدمی جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس گھوڑا ہے، جس کے پاس سواری ہے، اس کے اندر انانیت بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر تکبر بھی آ سکتا ہے، کبر بھی آ سکتا ہے، اور وہ اپنے بڑکپن کی وجہ سے، اپنے بڑا ہونے کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں میں جینے کی وجہ سے وہ کسی راستے پر چلنے والے شخص سے اپنے آپ کو ممتاز اور برتر سمجھ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، اور وہ یہ خیال لا سکتا ہے کہ میں اس سے بھلا کیوں کر سلام کروں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اسلام نے ان ساری خرافات، ان ساری بدعتوں کو، ان ساری غلاظتوں کو، ان سارے غرور کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا کہ سواری پر جانے والا پیدل چلنے والے سے سلام کرے گا۔ اور آپ تصور کیجئے کوئی غریب آدمی راستے پر کھڑا ہے اور کسی امیر آدمی کا گزر ہو رہا ہے، تو امیر آدمی کو اپنے بڑکپن کی وجہ سے یہ بات اس کے ذہن میں گردش کر سکتی ہے کہ میں کیوں کر اس سے سلام کروں، اور وہ انانیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا ضابطہ بیان کیا، اسلام نے کیا ضابطہ نافذ کیا اپنے ماننے والوں کے اندر کہ تم سلام کرو گے، اگر تم راستے سے گزر رہے تو تم سلام کرو گے۔ یہ بہت ہی صاف ستھرا اور شفاف اصول ہے اسلام کا، جس نے ہماری زندگیوں میں نافذ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے قصبوں کے اندر اور اپنی گلیوں کے اندر سلام کو پھیلانا چاہیے، عام کرنا چاہیے، اپنے جاننے والوں سے، اپنے پہچاننے والوں سے، نہ جاننے والوں سے جن سے تعلقات نہ ہوں ان سے بھی ہمیں سلام خوب سے خوب کرنا چاہیے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ہمارے موبائل پہ جب کسی کا فون آتا ہے یا ہم جب واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹا پر کسی سے چیٹنگ کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ہائے لکھتے ہیں یا ہیلو لکھتے ہیں، یا سیدھے ہم حال چال دریافت کر لیتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ اسلامی طریقے کے سراسر خلاف ہے، اسلامی تہذیب کے سراسر منافی ہے، اس کے الٹا ہے۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، اسلامی تہذیب کیا ہے؟ آپ قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام۔ لوگوں، باتیں کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے، حال اور چال دریافت کرنے سے پہلے آپ ایک دوسرے کو سلام کہہ لو، ایک دوسرے سے سلام کر لو، اس کے بعد بات کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم ناظرین اور تمام مسلمانوں، ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جب آپ کسی سے چیٹنگ کرو، آپ کسی سے بات کرو، آپ کسی کی کال ریسیو کرو، تو پہلے آپ سلام کرو، اس کے بعد بات چیت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اسلام کی اس تہذیب کو، اسلام کے اس عظیم کلچر کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔